دنیا ذرا سمجھے مقام عزت فاطمہ کیا. یہ مسلسل آپ تذکرہ ایام سیدہ میں سنتے رہے، مگر میری جوانوں کی خواہش کہ پھر اس جشن سے مجھے خطاب کرنا ہے. مقام عزت فاطمہ سمجھے ذرا، مقام عزت فاطمہ کیا. دنیا کیا سمجھے گی مقام سیدہ؟ کیا معیار ہے؟ آج کے آپ کی خدمت میں روایت یہ کہتی کہ فاطمہ زہرا وہ کتب ہے کہ جس پر پورے کا پورا عالم گردش کر رہا ہے. اور دیجیے گا ذرا سمجھے، توقیر فاطمہ کو سمجھے. ایک جملہ میں اپنے انداز سے کہنے جا رہا ہوں. توقیر سیدہ سمجھے. مرکز میں بی بی ہے. اگر کوئی فاطمہ کے خدا کا منکر ہو، دقت کرے. اگر کوئی فاطمہ کے خدا کا منکر ہو تو مشرک ہے. فاطمہ کے باپ کی نبوت کا منکر ہو تو کافر ہے. میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. فاطمہ کے خدا کا انکار کر دے تو مشرک ہے. فاطمہ کے باپ کی نبوت کا انکار کرے تو کافر. فاطمہ کے شوہر کی ولایت کا منکر ہو تو منافق. آج کے معاشرے میں بھی ایک مفتی صاحب کے سامنے کسی نے یہ حدیث پڑھی تو آگے سے نہیں آپ استدلال غلط کر رہے ہیں. جو بوڑھے مر گئے ہیں وہ تو بوڑھے ہی جنت میں جائیں گے. حسنین تو صرف ان کے سردار ہیں جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے. حالانکہ روایت یہ کہتی کہ کوئی بوڑھا مرے، کوئی جوان مرے، کوئی بچہ مرے، جنت میں جب جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا. دقت کریں گے. روایت یہ کہتی ہے اور یہ نہیں ہے. وہ معروف روایت ہے. چلے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. وہ چھوڑے ابھی نام نہیں آنا. آپ میرا زبان میں مگر مفتی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اپنے لاہور کے بہت بڑے مرکز کو چلا رہے ہیں. لیکن کیا کریں، وہ جو بغض سے علی کا حیضہ ہوا ہوتا ہے، وہ شجرے کی خباثت کو کہیں نہ کہیں تو ظاہر کرتا ہے. معلوم بات ہے نا رسول خدا کا جو حضرت بلال جس کے راوی ہیں، وہ روایت آپ کے ذہنوں میں ہے. ایک خاتون آئی بوڑھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں. حضرت میں کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. وہ رونے لگی، تحریر رسول پہ بیٹھ کے رو گئی. مؤذن رسول حضرت بلال کا گزر ہوا تو کہا کہ رو رہی ہو، رحمت کے دروازے پہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں آئی تھی دعا کرانے. آگے سے اللہ کے رسول نے کہا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. فوراً بلال قافلے مجلس پیغمبر ہوئے، سلام علیہ السلام کے بعد سرکار آئی تھی، آپ تسلی دیتے، تشفی کرتے. آپ نے کہہ دیا بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. حضرت نے آگے سے فرمایا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور جو فرما رہے ہیں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. چلو وہاں دعا
نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہیں جو بوڑھے مر گئے وہ تو جنت میں بوڑھے ہی جائیں گے، جو جوان مرا حسین اس کا سردار ہوگا، تو نبی تو یہ بھی فرما رہے کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہو گئے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ مثل زلیخا اس کی جوانی کو پلٹائے گا۔ مثل زلیخا اس کی جوانی پلٹے گی۔ جشن ہے نا بھائی، جشن میں تو چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے نا، جشن خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشیاں مسکرا کے بنائی جاتی ہیں اور سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ میرے عزیزان گرامی دقت کریں گے ذرا مطلب تھوڑا سا بیٹا جی یہ پیچھے یہ فوج جو بیٹھی تھی کو ذرا کنٹرول کریں گے۔ ایک سوال بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہے، جو جنت جائے گا وہ جوان ہوگا، اس کا سردار حسین ابن علی ہوگا۔ اب میرا جملے کو سمجھیں گے، جو فاطمہ کے خدا کا انکار کرے مشرک، فاطمہ کے بابا کی نبوت کا انکار کرے تو کافر، فاطمہ کے شوہر کی ولایت کا انکار کرے تو منافق، فاطمہ کے بیٹوں کی سرداری کا منکر ہو تو جہنمی، اور خود فاطمہ کا منکر ہو تو لعنتی۔ مرکز سمجھا آپ نے